السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے باہر جانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، درخواست آ گئی ہوئی ہے۔ آج عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا تھا، ریلیف نہیں مل سکا۔ جیسے کو تیسا جو طریقہ عمران خان صاحب اختیار کرتے رہے تھے تاخیری حربے استعمال کرنے کا، اب عمران خان کے اگینسٹ استعمال ہو رہا ہے وہ طریقہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عمران خان صاحب کی سزا کے خلاف جو اپیل تھی اس کی سماعت تھی اور آج فیصلہ ہو جانا تھا، لیکن آج نہیں ہو سکا۔ معاملہ پھر سوموار پر چلا گیا اور عمران خان صاحب کے وکیل غصے میں لال پیلے ہو کر اور جج صاحب کے اوپر غصہ نکالتے ہوئے، بلکہ وارننگ، تڑی، جو بھی لفظ استعمال کرے وہ ہوتا ہے ایک وکیل اور جج آپس میں، سینئر وکیل تو کرتے رہتے، وہ کر کے چلے گئے کہ آج کے بعد میں آپ کی عدالت میں نہیں آؤں گا، یہ ناانصافی ہے، اور یہ کہہ کر چلے گئے اور لفٹ میں پھنس گئے۔ وہ لفٹ میں پھنس گئے تو پھر کہانی سامنے آئی کہ جی یہ عمران خان کے وکیلوں کا دم گھوٹ کر ان کو مارنے کی ایک سازش ہے۔ یہ بھی مطلب 45 منٹ تک یہ ماجرا رہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو تین چیزیں، یعنی ایک کھوسا صاحب کا، لطیف کھوسا جو عمران خان کے وکیل ہیں، اور ان کے ساتھیوں کا لفٹ میں بند ہو جانا، لطیف کھوسا صاحب کا عدالت سے غصہ کر کے نکل جانا، اور ظاہر ہے وہ اس لیے نکل گئے کہ عدالت نے معاملہ سوموار تک ملتوی کر دیا تھا، اور تیسرا ایک درخواست کا آنا، اور وہ درخواست جو ہے وہ آغاز ہے عمران خان صاحب کو باہر بھجوانے کی تیاری کا۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ایک اپنا سائیڈ لائنز پر جو چل رہا ہے وہ ہے سائفر کا معاملہ۔ شاہ محمود قریشی کو آج پھر پیش کیا گیا تھا ایف آئی اے کی عدالت میں، اسپیشل عدالت، اور اس میں 3 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کا، اور اس میں بھی عمران خان صاحب کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب اگلا ہفتہ، جو آج یہ ہفتہ ختم ہو جائے گا اور 2 روز کے بعد جو اگلا ہفتہ شروع ہوگا سوموار سے، تو عمران خان صاحب کے خلاف سائفر والا معاملہ بھی گرم ہو جائے۔ ادھر لاہور میں 6 مقدمات میں 9 مئی سے منسلک 6 مقدمات، ملک میں بغاوت پیدا کرنا، ملک میں جنگ شروع کروانا، فوج کے خلاف لوگوں کو اکسانا، جلاؤ گھیراؤ کرنا، اس طرح کے 6 مقدمات میں الگ الگ تفتیش کے لیے عمران خان صاحب کے سے پولیس کو دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے اجازت دے دی ہے۔ تو معاملہ بڑا، وہ ایک طرف سے اب عمران خان صاحب ٹائٹ ہوتے جا رہے، دوسری طرف سے عمران خان صاحب کی زندگی کے خطرات کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تیاری ہے اڑان بھرنے کی۔ اب اڑان بھرنے کی اجازت، ظاہر ہے عمران خان صاحب اب اپنے اس میں تو ہے نہیں بس میں کہ وہ اپنا فیصلہ دیں کہ جی میں نے یہاں رہنا ہے، باہر جانا ہے، لیکن آغاز اس طرح کا ہو رہا ہے، کیونکہ جب بھی اسی طرح کے قیدی پاکستان کے میں رہے ہیں تو اسی طرح آغاز ہوتا ہے، اسی طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ داڑھی بڑھ گئی ہے، شیو نہیں کر رہے، ان کے لیے چیف جسٹس صاحب خود فکر مند ہیں، بلکہ چیف جسٹس صاحب کی فکر کو لے کر جو احتجاج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے، چیف جسٹس نے، کل کی جب سماعت تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو سپریم کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے درمیان سینڈوچ بن چکا ہے، یعنی سپریم کورٹ اپیل والے معاملے میں مداخلت کر رہی ہے، یہ جسٹس عامر فاروق نے کل کی سماعت میں کہا تھا۔ اور آج کی سماعت جو ہوئی اس میں جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے جو کیا غلط کیا، ہم ایسا نہیں کرنا چاہ رہے، اس لیے ایک موقع دے رہے ہیں، اگر سوموار کو کوئی آیا تو ٹھیک، ورنہ ہم فیصلہ سنا دیں گے۔ لطیف کھوسا نے کہا کہ جی ہم نہیں آتے۔ ڈیسپریشن ظاہر ہے، اور ڈیسپریشن سمجھ آ رہی ہے عدالت کے اوپر، کیونکہ 2 طریقوں سے عمران خان کی جو ٹیم ہے، لیگل ٹیم، پریشر ڈالنے کی کا انہوں نے کیا ہوا ہے۔ 2 پالیسی ہے، دو طرفہ پریشر، 2 طرفہ۔ ایک چیف جسٹس کے ذریعے، ظاہر ہے اسلام آباد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ان کی رسائی میں ہے، مطلب عمران خان کا جو معاملہ جاتا ہے وہ سن لیتے ہیں، اور ویسے بھی بس اب آج کیا تاریخ ہے، 25 تاریخ ہے، تو 6 دن 1 اور 16 دن 22 دن، کل ملا کے 22 دن کے مہمان ہیں وہ، تو چلے وہ کہ سوچ رہے ہوں گے کہ جاتے جاتے میں یہ کر جاؤں کہ عمران خان صاحب کو کوئی سہولت فراہم کروا کے جاؤں، حالانکہ سہولتیں اب ساری عمران خان صاحب کو ملی ہوئی ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے جو عمران خان کی جو وکلاء ہیں، جو اب زیادہ دیر عمران خان صاحب کے ساتھ چلتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں،
اب چندے پہ، خیر عمران خان صاحب نے ساری زندگی چندے پہ ہی گزاری ہے، لیکن اب اپنا عمران خان صاحب کی جو قانونی امداد کے لیے مالی امداد جو ہے اس کا بھی، اس کے لیے چندے کا آغاز کر دیا گیا ہوا۔ اب یہ جو بڑے بڑے وکیل ہیں یہ مفت میں کیسز نہیں لڑتے، وہ جو سارا کچھ روز دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ وہ لطیف کھوسہ صاحب گورنر بن چکے، سینیٹر بن چکے، میرا خیال ہے اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہوئے، یا اعزاز احسن، بہرحال مطلب انہوں نے بڑے اٹارنی جنرل رہ چکے ہوں، تو اب وہ کوئی سینٹ کی ٹکٹ اس چکر میں تو عمران خان کے پیچھے نہیں نہ ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے ان کو، وہ آصف زرداری کے وکیل رہے ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو کے وکیل رہے ہیں، بہت بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں۔ اب وہ فیسیں اگر نہیں آئیں گی تو خواجہ حارث کے متعلق خبر تھی کہ جی وہ چھوڑ کر چلے گئے، تو ابھی جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں انہوں نے، یا لیگل ٹیم ہے عمران خان کی، ایک یہ کہ چیف جسٹس کے ذریعے پریشر ڈلوایا جائے عدالتوں کے اوپر، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، چاہے ماتحت عدالتیں ہیں، اور دوسرا عدالتوں کے اندر کھڑے ہو کر وکلاء جتھوں کی صورت میں کھڑے ہوں اور جج کے اوپر پریشر ڈالیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا توشہ خانہ کے جس جج نے سزا سنائی ہمایوں دلاور، ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے وکلاء کی گالم گلوچ ہوئی عدالت کے اندر۔ آج جو کچھ ہوا، آج ہوا یہ کہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ عدالت آ رہے تھے، عدالت پہنچے کوئی 51 منٹ، 11:51 پر، یعنی 21 منٹ کہہ لیں ہم، 21 منٹ لیٹ کاروائی عدالت کی شروع ہوئی۔ جج صاحبان آ گئے، چیف جسٹس عامر فاروق اور جہانگیری صاحب، اور انہوں نے طارق محمود جہانگیری صاحب، ان کو بتایا گیا کہ جی امجد پرویز جو الیکشن کمیشن کے معاون وکیل ہیں کہ جی آج امجد پرویز صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں آئیں گے۔ آج انہوں نے حتمی دلائل دینے تھے الیکشن کمیشن کی طرف سے، ظاہر ہے اپیل کے اگینسٹ دینے ہوں گے، لیکن وہ نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک تاریخ دے دیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ نہیں جی آپ فیصلہ سنائیں، تو جج صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا کر لیتے کہ ایک تاریخ دیتے تھے سوموار تک، اگر سوموار کو کوئی آیا نہ آیا ہم نے فیصلہ دے دینا ہے، اور ہم وہ نہیں کریں گے جو ٹرائل کورٹ نے کیا۔ ٹرائل کورٹ نے جو کیا غلط کیا، یعنی ایک مائنڈ بھی آ گیا عدالت کا کہ وہ عمران خان صاحب کو ریلیف سزا ان کی معطل کر کے ان کو ضمانت دینے کی طرف جا رہا ہے معاملہ۔ بلکہ کل تو یہ بھی کہہ دیا تھا چیف جسٹس صاحب نے کہ جی یہ تو چھوٹی سزا ہے، 3 سال کی اتنی سزا میں تو بغیر نوٹسز کے ضمانتیں منظور ہو جاتی ہوتی ہیں۔ تو اس پر امجد پرویز نے کہا تھا کہ نہیں، بغیر نوٹسز کے نہیں ہوتے۔ پھر انہوں نے کیپٹن صفدر کی مثال دی تھی مریم نواز صاحبہ کے خاوند کی کہ جی وہ 1 سال کی سزا تھی تو وہ کئی ماہ تک بیچارے رلتے رہے تھے عدالتوں میں، اور ان کی نہیں ہو رہی تھی ضمانت۔ تو بہرحال تو لطیف کھوسہ صاحب نے غصہ کیا اور جج صاحب کو کہا کہ ناانصافی ہے، یہ میں چاہ رہا ہوں اور آئندہ میں آپ کی عدالت میں نہیں آؤں گا۔ یہ کہ اگر کھوسہ صاحب لفٹ میں سوار ہو گئے، لفٹ میں سوار ہو گئے تو لفٹ ہو گئی بند، لفٹ بند ہو گئی دوسرے منزل پر، تیسری منزل پر تھا عدالت جہاں پر یہ مقدمہ لگا ہوا تھا، اور دوسری منزل پر لفٹ بند ہو گئی 45 منٹ تک۔ اب یہ لفٹ کیوں بند ہوئی اس پر میں آتا ہوں، اور اس لفٹ بند ہونے کی کیا سازش ہے اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن اب میرے سامنے جو عمران خان صاحب کے جانے کی کہانی ہے نا، پاکستان سے باہر جانے کی، وہ ہے جناب۔ ایک وقت تھا کہ یہ خبریں نکالی جاتی تھیں کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ پہنچی ہوئی ہستی ہیں، وہ پڑھتی ہیں، دھاگا ٹونا کرتی ہیں، عمران خان صاحب کی ساری بلائیں، ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ ایک موقع پر تو یہ بھی ہوا تھا 18 مارچ کو جب عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس گئے تھے، تو اس وقت شیلنگ ہو رہی تھی، اور کچھ شیلنگ مظاہرین پی ٹی آئی کی طرف سے گلگت بلتستان کی پولیس کر رہی تھی۔ تو وہ جو واپس جاتے ہوئے شیل تھے، جو ادھر سے چلائے جا رہے تھے عمران خان کی طرف سے، تو اس کو یہ کہہ کر عمران خان صاحب کے جو کچھ اپنا ٹرولز تھے انہوں نے اپنی ولاگز میں اور اس میں پروپیگنڈا میں کہ جی یہ کرامات ہو رہی تھی، پولیس جو شیل چلا رہی تھی وہ شیل الٹے واپس پولیس کی طرف جا رہے تھے، اور ویڈیوز، تصویریں، وہ بعد میں تو تصویریں بھی آ گئی کہ جناب وہ تو عدالت کی چھت پر کھڑے ہو کر پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو قبضہ کیا ہوا تھا سارے ایریا میں وہیں آس پاس، تو انہوں نے وہ شیلنگ کی تھی، اور وہ جو شیلنگ گنز تھیں وہ گلگت بلتستان کی وہ یوز کی تھی انہوں نے۔ بہرحال
تو اس کو کہا جا رہا تھا کہ جی خاص عمران خان نے خود ایک انٹرویو میں کہا کہ جی ہم نے تو معجزہ دیکھا، وہ جو پولیس شیلنگ کر رہی تھی، پولیس کی طرف شیلنگ جا رہی تھی، ہمیں تو مدد آ گئی تھی خدائی۔ اچھا، اس سب کو منسوب کیا جا رہا تھا کہ سارا کچھ بشریٰ بی بی کرتی ہیں۔ پھر عمران خان صاحب جب عدالتوں میں جاتے تو پھر وہ کہ جی عمران خان کے اوپر خاص آ کے وہ پڑھتی ہیں، پھر سایہ ہو جاتا ہے، ان کو دھوپ چھاؤں کچھ ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور پھر اس لیے کہ فرشت اپنا انہوں نے کہا کہ جی آپ نے سورج کی کرنیں آپ تک نہ پڑیں، آپ نے یہ سارا کچھ یہ جو بالٹیاں شالٹیاں پہن کے جانی ہیں۔ بہرحال بشریٰ بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، ان کو عمران خان صاحب کی فکر ہونی چاہیے، ہوگی۔ انہوں نے ایک خط لکھا ہے، ایک بیان حلفی جمع کروایا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب جیل میں عمران خان صاحب کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ 22 اگست کو وہ کہتی ہیں جی ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ عمران خان آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں، پرعزم ہیں، لیکن ان کی صحت روزانہ گر رہی ہے، ان کا وزن کم ہو گیا ہے۔ 17 سالہ شخص کی گرتی صحت ان کی زندگی کے لیے شدید خطرہ ہے۔ اب یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ گھڑی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ جی اب عمران خان صاحب اس بات پر، کیونکہ ملاقات کرنے کے بعد یہ خط لکھا گیا ہے۔ بھٹو شہید جب جیل میں تھے، موازنہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کسی لیول پہ نہیں ہے، نہ وی این میں ہے، نہ لیڈرشپ پر ہے، نہ قداور سیاسی شخصیت پر ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کیا جاتا ہے۔ دلیری میں کوئی نہیں۔ ایک واقعہ ہوا تھا سانگھڑ میں، جلوس لے کر جا رہے تھے بھٹو شہید، تو فائرنگ ہو گئی جلوس پر، تو وہ اپنی گاڑی کی چھت پر آ گئے اور کہا بزدلو میرے کارکنوں پر فائرنگ مت چلاؤ، ذوالفقار بھٹو میں ہوں، میرے اوپر چلاؤ، میں کھڑا ہوں، مجھے مارنا ہے، میرے اوپر چلاؤ۔ بالٹیاں نہیں پہنتے تھے وہ، کسی نے نہیں پہنی پاکستان کی سیاست میں، لیکن جب وہ جیل میں تھے ان کے لیے سہولت مانگنے کے لیے جب ان سے مشورہ کیا جاتا تھا ان کے وکیلوں کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، تو سختی سے منع کر دیتے تھے کہ خبردار، میں کمزور، کسی قسم کی کمزوری میں نہیں دکھانا چاہتا، انہوں نے جو کرنا ہے کرے میرے ساتھ۔ تو ملاقات کے بعد بشریٰ بی بی کی یہ درخواست آنا بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے دیکھا پچھلے عمران خان کے دور میں نواز شریف صاحب پہلے آہستہ آہستہ صحت کے معاملات بنے، اس سے پہلے مشرف کے دور میں میاں صاحب کے اور ان کے والد صاحب کے اور باقیوں کی صحت کے معاملات بنے، تو آہستہ آہستہ کر کے یہ دونوں سزا یافتہ تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب ضیاء الحق کی قید میں تھی بغیر سزا کے، تو اس وقت ان کے مسائل بنے تھے، ان کی صحت گر گئی تھی، تو اس وقت پھر وہ علاج کے لیے باہر گئی تھی، 2 یا 3 سال رہ کر پھر واپس آ گئی تھی 86 میں، اور وہ تاریخی استقبال ہوا تھا۔ تو یہ جو درخواست ہے، یہ درخواست یہ بتا رہی ہے کہ خان صاحب نے اب کہہ دیا ہے کہ جی کوشش کرو، وہ جو وکیلوں کو کہا تھا نا کچھ کر کے مجھے ادھر سے نکالو، اب نکلنے کے آثار نہیں ہیں کہیں سے۔ سوموار کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب کی سزا معطل کر دیں گے، ضمانت ہو جائے گی، لیکن رہائی نہیں ہوگی، کیونکہ اب اور مقدمات میں عمران خان صاحب کی گرفتاریاں ہوں گی۔ اب وہ جیل میں نہیں ہوں گے، کسی حوالات میں ہوں گے، نیب کی حوالات میں ہوتے ہیں، ایف آئی اے کی حوالات میں ہوتے ہیں، 9 مئی کے واقعات کو لے کے پولیس کی حوالات میں ہوتے ہیں، یا اب مجھے شک ہونے لگا ہے، یہ انفارمیشن میری نہیں ہے، یہ میرا اندازہ ہے کہ اب جب عمران خان صاحب کو لاہور کی دہشت گردی کی عدالتوں نے 9 مئی کے واقعات میں گرفتار کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو پھر عمران خان صاحب کا ٹرائل ان کے بھانجے حفیظ اللہ نیازی کی طرح فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے، کیونکہ سیاسی لوگوں نے مخالفت کی تھی، اب غیر سیاسی حکومت ہے، اور ایسی حکومت ہے جس کو پوری کی پوری پی ٹی اے نے ویلکم کہا، انوار الحق کاکڑ صاحب کی اس گورنمنٹ کو، نگران حکومت کو۔ اور عمران خان صاحب کے چاہنے والے جو دانشور ہیں انہوں نے کہا شکر ہے پی ڈی ایم کی حکومت سے جان چھوٹی۔ تو میں نے ایک دوست کو کہا تھا، میں نے کہا نہیں، شکر آپ نہیں منائیں گے، آپ جلدی کر رہے ہیں مٹھائی کھانے میں، آپ کو لگ پتہ جانا ہے کہ ہونا کیا ہے، نظر آ رہا تھا نا سارا کچھ کیا ہو رہا تھا۔ تو بہرحال اب یہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب باہر جائیں گے، جانے کی تیاری کی، مطلب جانے پر آمادہ ہیں،
چٹھیاں لکھنا کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ باہر عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء کو کہا ہے کہ جناب میرے لیے آواز اٹھائیں اور انٹرنیشنلی، تاکہ مجھے یہاں سے کسی طرح نکالا جائے۔ یہ تیاری انہوں نے کر لی ہوئی ہے۔ اب آخری بات جو ہے وہ ہے لطیف کھوسہ صاحب کی لفٹ میں پھنسنے کی۔ سحر بلوچ BBC کی رپورٹر ہے، وہ سارے واقعے کی عینی گواہ ہیں۔ وہ لطیف کھوسہ کے ساتھ وہ لفٹ میں جب وہ جا رہے تھے تو بتا رہی ہیں کہ جی 5 لوگ لفٹ کے اندر تھے، تو جب لطیف کھوسہ لفٹ کے پاس پہنچے تو لفٹ اندر سے بند کر دی گئی۔ تو لطیف کھوسہ کے ساتھ ایک بھاری بھرکم قداور کالے کوٹ والا ایک شخص تھا، دروازہ کھلوایا اس نے لفٹ کا وہیں، اور کھلوانے کے بعد لفٹ آپریٹر کو پڑ گیا، تمیز نہیں ہے تمہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں، دیکھ نہیں رہے سردار لطیف کھوسہ ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کوئی بات نہیں، جانے تو نہیں سر، ان میں تمیز نہیں ہے، ان میں یہ نہیں۔ اس نے کہا جی 5 سے زیادہ اگر لوگ لفٹ میں آئیں گے تو لفٹ رک جاتی ہے۔ بہرحال لفٹ میں سارے چلے گئے۔ لفٹ پہلے نیچے کی بیسمنٹ میں، اس کے بعد پھر بڑا مشکل سے اوپر گئی، اور تیسرے فلور پہ جہاں عدالت تھی وہاں لفٹ رکی، اور پھر یہ مطلب اسی طرح غصہ کرتے ہوئے نا، اچھا لفٹ آپریٹر فرسٹ فلور پہ اتر گیا۔ ایک خاتون نے سحر بلوچ لکھتی ہیں کہ جنہوں نے مجھے کہا دیکھا آپ نے یہ کس طرح بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ کہتی جیسے ہی معاملہ ختم ہوا عدالت میں، سماعت ختم ہوئی، کھوسہ صاحب غصہ کر کے نکلے، وہ لفٹ کی طرف دوڑے، اور میں نے رپورٹ خبر دینے کے لیے میں سیڑھیوں سے نیچے اتری، اور نیچے اتری تو وہی خاتون ملی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ دیکھا یہ کس طرح کی بدتمیز ہے۔ وہی چیختی چلا رہی تھی کہ جی اس کو کیا ہوتا ہے، دم گھٹ کر مارنے کا منصوبہ بنایا گیا سر عمران خان کے وکیلوں کا، اور یہ سازش ہو رہی ہے۔ تو کہتی تب مجھے پتہ چلا کہ لوگ کھوسہ صاحب جو ہے وہ لفٹ میں پھنس چکے ہوئے ہیں، کیونکہ لفٹ آپریٹر بیچارہ ترلے کر رہا تھا کہ یار خدا کے واسطے زیادہ لوگ نہ آئیں، لفٹ رک جائے گی، نہیں مانے۔ 45 منٹ تک لطیف کھوسہ صاحب دل کے مریض ہیں، گھٹن، اور لفٹ کی ویڈیوز آ گئی ہیں کہ وہ مطلب ایسے ہی بندے لادے ہوئے تھے لفٹ کے اندر۔ بھائی تیسری منزل تھی، کتنا کوئی بڑا بہت اوپر تھا، پیدل آ جاتے باقی لوگ۔ تو پھر وہ سازشیں بنائی جا رہی ہیں۔ وہی عورت جو کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ان کا ایٹیٹیوڈ، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے، اور وہی کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ سازش ہے، ان کو مارنے کی سازش ہے، عمران خان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہ اس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ بہرحال پھر وہی لفٹ آپریٹر جو تھوڑی دیر پہلے جس کو گالیاں پڑ رہی تھیں اس کو ڈھونڈ کر لایا گیا، اور اس نے پھر لفٹ کا دروازہ کھولا، اور پھر کھوسہ صاحب باہر نکلے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔